ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی، کہا نماز قائم کرو، کیونکہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے، فحاشی سے روکتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور خاص طور پہ فحاشی سے دور ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے نوجوانوں کا، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ بھئی ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان چیزوں سے دور نہیں ہوتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا فیصلہ تو اٹل فیصلہ ہے کہ نماز روکتی ہے، تو اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ نماز تو روکتی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری نماز وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نماز روکتی ہے؟ یا تو ہماری نماز مسنون نہیں ہے یا پھر قبول نہیں ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک باتیں ضرور ہیں۔ اگر تو نماز مسنون نہیں ہے، پھر بھی نماز جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی سے نہیں روکتی۔ اگر نماز قبول نہیں ہے تو وہ بھی اس میں بھی نہیں آئے گی۔ نماز مسنون ہونا شرط ہے، اور پوری توجہ اور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ جب انسان نماز پڑھتا ہے، جو شرائط قرآن و حدیث نے بتائی ہیں اس کے مطابق پڑھتا ہے، تو وہ نماز واقعتاً ہی روکتی ہے۔ تو ہمیں اپنی نماز ٹھیک کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ قرآن پاک کے فیصلے پر اعتراض کریں۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے اور فحاشی اور منکرات سے، برائی سے روکتی ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے۔ تو نماز کے حوالے سے بہت ساری سختی اور بہت ساری وعیدیں جو ہیں وہ ثابت ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل اس بات میں بالکل واضح ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ نماز کے حوالے سے سب سے مین بات کہ نماز پڑھنی کافی نہیں ہے۔ یقیمون الصلاۃ کے الفاظ ہیں، یصلون کے الفاظ نہیں ہیں۔ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کس طرح ہوتی ہے؟ مکمل شرائط، اصول و ضوابط کے ساتھ، اور مکمل توجہ کے ساتھ، اور مکمل انہماک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے، وہ ان شرائط کے ساتھ وہ اس کے اندر آتی ہے۔ ورنہ جو نماز پڑھی جاتی ہے، خصوصاً ہمارے ہاں جو طریقہ چلتا ہے اور ہمارے ہاں جتنی کو توجہ ہوتی ہے، وہ یہ نماز نہیں ہے، قرآن و حدیث والی نماز نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں نماز کے حوالے سے، نماز میں خاص طور پہ سستی کا آنا اور جناب خیالات کا کہیں اور چلے جانا، ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔ جتنا حد تک ممکن ہو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل توجہ نماز میں ہو۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اگر کسی نماز میں کوئی خیالات دوسری طرف لے جاتا ہے نا، خیال اس کا چلا جاتا ہے باہر کی طرف، نماز میں نہیں رہتا، تو شیطان اس حصے کے ثواب کو اچک لیتا ہے۔ یعنی انسان جو نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز میں اگر جس حصے میں اس کو خیال آتا ہے، وہ اپنا خیال نماز سے باہر لے جاتا ہے، تو اس حصے کا ثواب اس انسان کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بسا اوقات ہماری ساری نمازیں خیالات میں گزر جاتی ہیں، تو اس پھر پوری نماز کے ثواب کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، نماز کے بارے میں مکمل توجہ ہونی چاہیے، نماز پڑھنے کے حوالے سے، نماز کے ٹائم کے حوالے سے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورۃ الروم ہے، سورۃ الروم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے مسائل کو بیان کیا، اور پھر کہا کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے لوگو نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کیا مطلب؟ جو نماز نہیں پڑھتے وہ مشرک کہلاتے ہیں۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، فرض انجام دیتا ہی نہیں ہے، جو اللہ نے حکم دیا وہ نہیں مانتا، باقی دوسری جتنی مرضی مانتا پھرے، جب اللہ کی یہ والی بات نہیں مانتا جو کہ اسلام کا جو اولین پہلا رکن ہے، کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو انسان پھر مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ ولا تکونوا مشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، نماز قائم کرو۔ آج اللہ رب العالمین، سورۃ لقمان ہے، سورۃ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ جو حضرت لقمان کے جو جتنے بھی نصیحتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا، جنہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وہ ساری معروف ہے، ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں۔ ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے ہمارے پاس، اور پارے جو ہیں وہ زیادہ ہیں،
آگے سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ وہی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور سورہ سجدہ کے بارے میں بھی یہ روایت آتی ہے، جس میں سورہ ملک کے بارے میں آتی ہے کہ جو انسان رات کو سونے سے پہلے 30 آیات والی صورت پڑھتا ہے، سورہ سجدہ کی بھی 30 آیات ہیں، سورہ ملک کی بھی 30 آیات ہیں، جو انسان کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ 21ویں پارے کی جو سورہ سجدہ ہے، یہ بھی رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے 22ویں پارے میں سورہ احزاب، 21ویں پارے میں سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے مسائل بیان کیے ہیں، انسان کے عورتوں کے لیے پردے کے حوالے سے مسائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق مسائل ہیں، اور پھر کہا کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اہل بیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ بولا اور مراد اللہ کے نبی کی بیویوں کو لیا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں سب سے اولین مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن اولین اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ قرآن نے جن کو اہل بیت کہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اس بات کو بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر بھائی سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، حسن و حسین کو اہل بیت تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کو نہیں مانتے۔ تو قرآن پاک میں جو ثابت ہیں وہ یہی ہیں، سیدھی سادی بات ہے۔ 21ویں پارے میں اور 22ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، اور بیویوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو لفظ بولا ہے وہ اہل البیت ہے۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے جو مراد ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ پنج تن پاک جو ہمارے ہاں وہ بھی آتے ہیں اس میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کر کے اہل بیت میں شامل کیا ہے، تو وہ بھی ظاہری بات آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا، کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے وہ رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس عقیدے کو اپنائے۔ جو انسان ساری نمازیں پڑھتا ہو، سارے ارکان پورے کرتا ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، موحد بھی ہو، لیکن جب تک ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، جو مرضی کرتا پھرے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے نہ ہونے سے سارے اعمال برباد، ساری نیکیاں ضائع، وہ انسان اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت ساری حدیثوں کو بیان کیا، کہا حضرت عمر کے بارے میں کہا، حضرت علی کے بارے میں کہا کہ میری نسبت تمہارے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ عمر کو بھی کہا کہ میرے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی تمہاری باتوں کو پسند کیا، اس کو قرآن بنا کے نازل کیا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ بسا اوقات پہلے نبی آیا کرتے تھے لیکن شریعت پہلے نبی کی چلا کرتی تھی، ایسی نبوت بھی اللہ نے بند کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی چھوٹا نبی ہو یا بڑا ہو، ذلی بروزی کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس بارے میں اللہ کے نبی اسلام نے مثال دے کر سمجھایا، کہا نبوت کو ایسے سمجھو جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک محل تیار کیا ہے، اور جس طرح نبی آتے رہے ہر نبی کے نام پر ایک اینٹ اس محل میں لگتی رہی۔ جب میں نہیں آیا تھا تو اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، جب مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا تو میرے آنے کے بعد وہ جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ بھی لگ گئی، یعنی وہ محل مکمل تیار ہو گیا، اب اس میں مزید اینٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح اس محل میں مزید اینٹ نہیں لگ سکتی، اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی نبی نہیں بھیج سکتا۔ تو یہ نبوت کی مثال ہے، ختم نبوت کی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پردے کے مسائل کو نازل کیا اور حکم دیا، اے اللہ کے نبی اسلام اپنی بیویوں کو حکم دیں، اپنی بیٹیوں کو حکم دیں، اور مومنہ عورتوں کو جتنی بھی ہیں سب کو حکم دیں کہ وہ پردہ کر کے باہر نکلا کریں، بڑی چادر لے کے باہر نکلا کریں، اپنے چہرے کو ڈھانپا کریں۔ قرآن پاک نے اس پردے کا حکم دیا، اور آج مسلمان عورتوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اتھینٹک دلیل نہیں۔ قرآن نے جب پردے کے احکام کو نازل کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے۔
اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے نہیں جی وہ تو باقی جسم کا پردہ مراد ہے، چہرے کا پردہ مراد نہیں ہے، تو پھر ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب پردے کے مسائل نازل ہوئے ہیں تو ان مسائل کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان عورتیں کس چیز کو ظاہر کرتی تھیں جس کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا؟ چہرے کے علاوہ کوئی چیز باقی بچتی ہے؟ کوئی چیز نہیں بچتی۔ تو چہرے کا پردہ ہی تھا جو کہ پہلے مسلمان عورتیں نہیں کیا کرتی تھیں، بعد میں اللہ نے حکم دیا پردہ کرنے کا۔ تو یہ پردے کے احکام ایسے ہیں کہ جن پر جو ہے نا وہ آج مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں اور پردہ کر کے باہر نکلا کریں۔ پردے کے بغیر مسلمان عورت کا باہر نکلنا یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ رب العالمین نے سورۃ السبا کو نازل کیا، سورۃ السبا میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے ایک بہت بڑے فضل سے نوازا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا کی تھی، اور وہ زبور کو اپنے ترنم کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک تو روایت آتی ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا ملکہ عطا کیا تھا کہ وہ 70 مختلف لہجوں میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، 70 مختلف لہجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ عطا کیا تھا آواز کا کہ جب وہ پڑھتے تھے تو پہاڑ وجد میں آ جایا کرتے، پرندے ان کے تابع ہویا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملکہ عطا کیا تھا کہ وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے بڑی اچھی آواز کے ساتھ۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو بیان کیا، عقیدہ توحید کو بیان کیا، شرک کی مذمت کی، اور کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری انسانیت یہ کان کھول کے بات سن لو کہ تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور غنی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ پوری انسانیت، الناس کا لفظ بولا، الناس میں ساری انسانیت آتی، انبیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء، بادشاہ، شہنشاہ، فقیر، غریب، سارے امیر، سارے آتے ہیں اس میں۔ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے میرا رب کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، اگر کوئی غنی ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو نا، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکار نہیں سن ہی نہیں سکتے۔ ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہیں کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے، تمہاری بات کبھی جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو نہیں ان کو کہا۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، یہ حضرت علی اجویری صاحب جن کو پکارا جاتا ہے، ان کے نام کی فریادیں جو ہیں لگائی جاتی ہیں اور ان کے نام کی نذر و نیاز دی جاتی ہے، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کہا تھا کہ مجھے اس طرح پکارا کرو؟ ان کے دربار پہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو شرک و خرافات اور بدعات چل رہی ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا، ان کی کتاب پڑھ کے انہوں نے تو کہا ہی نہیں۔ پھر قیامت والے دن جب ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری قبر پہ یہ ہوتا رہا، تو وہ انکار ہی کریں گے کہ یا اللہ میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا۔ اسی طرح جتنے بھی بزرگ جو ہے نا وہ اولیاء اللہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے تو اپنے لوگوں کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم ہماری عبادت شروع کر دیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امتیوں کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت شروع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں گے اور پوچھیں گے کہ لوگ تیری عبادت کرتے رہے ہیں، بتا تو نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کہیں گے کہ یا اللہ میرے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں اپنی عبادت کرواؤں، میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے، خالق کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، میں کون ہوتا ہوں اپنی عبادت کروانے کا؟ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا جائے گا تو وہ بھی انکار کریں گے۔ تو یہ جو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی اولیاء اللہ کو معبود بنایا جاتا ہے یا بزرگوں کو بنایا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، یہ سارے اپنی طرف سے لگے رہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے 3 مثالیں دی ہیں اور ایک بات سمجھائیے، کہا بتاؤ کیا وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک اندھا ہے ایک آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ نہیں جی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی بتاؤ کیا دھوپ اور سایہ برابر ہے؟ نہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں برابر نہیں ہیں تو پھر مردے اور زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، مردے اور زندے دونوں برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دے، وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیارے نبی علیہ السلام آپ بھی اگر جس کو سنانا چاہیں تو سنا نہیں سکتے۔ قبروں والوں کو اگر آپ بھی چاہیں نا کہ میں ان کو کوئی بات سنا دوں تو آپ نہیں سنا سکتے۔
क्योंकि आपके पास इख्तियार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। इख्तियार किसके पास है? अल्लाह ताला के पास है। वो जिसको चाहे सुना दे, जिसको चाहे अगर जिंदा है तो उसकी सुनवाई को भी ख़त्म कर दे, और अगर मुर्दा है तो उसको सुना दे। ये सारी ताकत किसके पास है? अल्लाह के पास। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे सुना दे। अगर आप किसी को सुनाना चाहिए तो सुना नहीं सकते। ये बात वाज़ेह करके इस बात को बयान किया गया है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुर्दे को नहीं सुना सकते तो आम उम्मती कैसे सुना सकता है? तो ये बात अक़ीदे में शामिल करनी चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो मुर्दों को सुना सके और मुर्दे जो हैं वो ख़ुद से ये बात सुन सकें। अल्लाह ताला हमें अपने अक़ीदे की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे शबीर साहब ने दुआ के लिए कहा है कि एक बच्चा है वो काफ़ी बीमार है, उनके दोस्त का कोई है बेटा, तो उनके लिए ख़ुसूसी दुआ कर दें। जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़िन व मरीज़ा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़िन व मरीज़ा। या शाफ़ियल अमराज़ इश्फ़िनी शिफ़ाअन कामिलन आजिला। इश्फ़ि कुल्ल मरीज़िन व मरीज़ा शिफ़ाअन कामिलन आजिला। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी वश्फ़ि अंतश शाफ़ी। ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात लिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।